إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انتہائی محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج موسم کی خرابی کے باوجود آپ احباب جو مسجد میں تشریف لے آئے ہیں، اللہ رب العزت ہماری حاضری یہاں قبول فرمائے. بارش کی صورت میں اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ آپ گھروں میں نمازیں ادا کر سکتے ہیں. پھر بھی اتنی مشقت سے گھر سے نکلنا، مسجد پہنچنا، یقیناً یہ بھی
اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور اللہ رب العزت کی توفیق ہے۔ آپ احباب جانتے ہیں بخوبی، آج تو میڈیا کا دور ہے، ہر خبر ہر شخص تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتی ہے۔ ہمارے ملک میں ایک فیصلہ ایسا ہے جس پر پورے ملک میں تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے، اور وہ فیصلہ آنریبل سپریم کورٹ کا ہے، کراچی میں ایک مسجد کو گرانے کا۔ چونکہ یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، کسی ایک فرد کا، کسی ایک مسلک کا، کسی ایک جماعت یا گروہ تنظیم کا نہیں ہے۔ مسجد ایک پبلک پراپرٹی ہے، ہر شخص کا حق ہے کہ مسجد کے بارے میں وہ جانے، اور عوام جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے باقاعدہ مساجد کے حوالے سے۔ کوئی ادارہ یا شخص اپنی مرضی سے کسی مسجد کو ختم کرنے یا گرانے کا مجاز نہیں ہے، خصوصاً جب کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور دین کا مرکز ہے، اور مساجد کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کتاب و سنت کی روشنی میں ہم تک پہنچ چکی ہیں، تو اس کی حساسیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں، سلطنت میں، اپنے زیر انتظام جتنا بھی علاقہ ہے اس میں اسلامی تعلیمات کے نشر و اشاعت کا باقاعدہ بندوبست کرے، کتاب و سنت کی تعلیم کا باقاعدہ اہتمام کرے، اور اس کے لیے بنیادی ادارہ مسجد ہے۔ مسجد اسلام کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت پاتے ہی، استطاعت آتے ہی سب سے پہلے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ظاہر ہے وہاں کفار ظلم و ستم کرتے تھے اور اجازت نہیں دیتے تھے کہ مسلمان بیت اللہ میں بھی عبادت کر سکے۔ تو ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن تھا کہ الگ سے مسجد بنائی جاتی؟ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، کیونکہ مسجد کے بغیر اسلامی معاشرے کی تشکیل کا کوئی طریقہ نہیں۔ مسجد اجتماعیت، ڈسپلن، تنظیم، اتحاد، ہر چیز کا درس مسجد سے ملتا ہے۔ تو اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پورے ملک میں، پوری سلطنت میں مساجد کا جال بچھائے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک بھی ثابت ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ببناء المساجد فی الدور، محلوں میں، ہر محلے میں الگ الگ مسجد بنائی جائے، اور پھر اس مسجد کا انتظام و انصرام اچھے طریقے سے سنبھالا جائے، صفائی ستھرائی کا انتظام ہو، نمازیوں کے لیے سہولتیں میسر کی جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی حکومت اسلامی ہونے کی دعوے دار ہے، خصوصاً ہماری موجودہ حکومت جو کہ اسلامی فلاحی ریاست کے نام سے یا مدینہ کی ریاست کے نام سے عوام سے ووٹ لیتی رہی ہے، اور اس کے بعد بھی مسلسل یہ دعوے اور نعرے ہمارے تک پہنچتے رہے ہیں، تو ایسی حکومت کی تو اور زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر علاقے میں، ہر محلے میں مسجد کا خود بندوبست کرے۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں بھی
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدالتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بڑھ کر کسی کا احترام نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی طاقت ایسی نہیں۔ ہمارے ملک کا آئین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سپریم لا وہ کتاب و سنت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کوئی اتھارٹی، کسی کا کوئی فیصلہ مانا نہیں جائے گا۔ تو افسوس کے ساتھ اسی کراچی کی مسجد کے حوالے سے آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کمنٹس، یہ ریمارکس دیے ہیں کہ مسجد اگر بنانی ہے تو اپنی جیب سے، اپنے پیسے سے بنوائیں۔ لیکن یہی سپریم کورٹ حکومت کو یہ نہیں کہتی کہ اگر کسی نے مندر بنانا ہے تو اپنے پیسے سے بنائے، کسی نے چرچ بنانا ہے تو اپنے پیسے سے بنائے، کسی نے گردوارہ بنانا ہے تو اپنے پیسے سے بنائے۔ اس وقت نہ تو ایسے ریمارکس دیے جاتے ہیں، نہ کوئی حکومت کے لیے ایسا کوئی نوٹس دیا جاتا ہے، نہ از خود نوٹس ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسے سے مسلمانوں کی مرضی کے خلاف چرچ، گردوارے اور مندر بنائے جاتے ہیں، بلکہ سینما ہالز بھی کھولے جاتے ہیں، سرمایہ کاری کی جاتی ہے ملک میں فحاشی اور عریانی کو فروغ دینے کے لیے۔ یہ بات یاد رہے کہ اسلامی مملکت میں جو کفار ہیں، جو غیر مسلم ہیں، انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، اور ہم نہ روک رہے ہیں کسی کو کہ کوئی عیسائی، یہودی یا ہندو اپنی مذہبی عبادت نہ کرے، ہم اس بات سے قطعاً نہیں روکتے۔ وہ اپنی مذہبی عبادت آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اسلامی حکومت، اس پر تو اسلام کی نشر و اشاعت فرض ہے، نہ کہ کفار کو ان کے عبادت خانے بنا کے دینا تاکہ وہاں وہ کفر و شرک کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کر سکیں۔ تو جو کام ناجائز تھا، اسلامی حکومت کے کرنے کے نہیں تھا، اس کو دھڑلے سے کیا گیا، اور ہماری عزت مآب سپریم کورٹ جو ہے اس نے کوئی اس طرح کے ریمارکس نہیں دیے۔ بات مسجد کی آتی ہے تو عزت مآب سپریم کورٹ کو یاد آتا ہے کہ مسجد تو اپنے پیسے سے بنانی چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ ہر شخص کی اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، اس کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے ہر شخص کو۔ ہماری فیلڈ جیسے علماء کی فیلڈ، طلباء میرے جیسے، ان کی فیلڈ اسلامی علم ہے، دین ہے، کتاب و سنت ہے، اور کتاب و سنت سے تعلق رکھنے والے علوم و فنون ہیں۔ یہ میرا دائرہ کار ہے، مجھے یہ قطعاً اجازت نہیں کہ میں یہاں ممبر پر کھڑا ہو جاؤں اور میں لوگوں کو میڈیکل کے حوالے سے یا آپریشن کے حوالے سے بتاؤں کہ آپ نے آپریشن ایسے ایسے کرنا ہے۔ دل کا آپریشن کرنا ہے تو بائیں طرف سے آپ نے کٹ لگانا ہے، اور اگر آپ نے گردے کا آپریشن کرنا ہے تو فلاں طرف سے کرنا ہے۔ یہ میرا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ نہ میرا دائرہ اختیار یہ ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر بلڈنگز کے بارے میں یہاں ہدایات دینا شروع کر دوں کہ یہاں پلر ہونا چاہیے، یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انجینئرز کا کام ہے، یہ میرا کام، میرا دائرہ کار سے باہر ہے۔ اور طبی حوالے سے ایکسپرٹ اوپینین دینا یہ ڈاکٹرز کی فیلڈ ہے، میڈیکل کی فیلڈ ہے، یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی حوالے سے رولنگز دینا، ہدایات دینا، یہ علماء کا کام ہے، کسی بھی ڈاکٹر انجینئر کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی ایکسپرٹ اوپینین، ایک حتمی رائے دے اسلام کے معاملات کے بارے میں، خصوصاً ایسے حساس اور نازک معاملات میں۔
تو ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ ہائی کورٹ سے ہیں یا سیشن کورٹ سے ہیں یا سپریم کورٹ سے ہیں، ان کا دائرہ اختیار قانون کی حد تک تو ہے کہ کون کون سی شقیں ہیں، کون کون سی دفعات ہیں ہمارے آئین میں، لیکن جب اسلامی حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ علماء سے کنسلٹ کرے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا چاہے سپریم کورٹ کا جج ہو تو وہ وکلاء سے مشورہ کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اپنی جو بھی معلومات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں، پہلے جتنے کیسز اس حوالے سے آ چکے ہیں ان کو بھی ہمارے سامنے لائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اس حوالے سے کیا فیصلہ کرنا ہے اور پہلے کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو مسجد جیسے حساس معاملے میں انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ علماء کو بلاتے اور ان سے ان کی ایکسپرٹ اوپینین لیتے کہ آپ کی کیا رائے ہے، کتاب و سنت ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے معزز جج صاحبان اسلامی علوم میں ماہر نہیں ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ جب وہ اسلامی علوم و فنون میں ماہرین نہیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ فیصلہ کرتے وقت اسلامی علوم و فنون کے ماہرین علماء سے رابطہ کریں اور ان کی ہدایات کی روشنی میں اسلامی معاملات میں فیصلہ کریں۔ اب یہ مسجد گرانے کا معاملہ، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں اس معاملے کا آغاز اس وجہ سے ہوا ہے کہ مسجد غیر قانونی طور پر قائم کی گئی ہے، کسی پارک کی جگہ پر قبضہ کر کے قائم کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ غیر قانونی طور پر مسجد بنانا درست نہیں ہے۔ کسی جگہ پر قبضہ کر کے، کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے، کسی فرد انڈیویجول اس کی جگہ پر قبضہ کر کے، کسی کا گھر ہے، کسی کا مکان ہے، دکان ہے، آپ قبضہ کر کے وہاں مسجد بنا دیتے ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے، بالکل ناجائز فعل ہے اور اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے تو ایسی مسجد کو قائم ہی نہ ہونے دیا جائے، فوراً جو مالک ہے اس کو حق لے کر دیا جائے۔ کسی کی ذاتی ملکیت ہے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہاں مسجد بنا دے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم قبضہ مافیا کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ کوئی قبضہ کر کے کسی کی جگہ پر مسجد بنا دے تو ہم کہتے ٹھیک ہے، لیکن یہاں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہ جو جگہ ہے جہاں پر مسجد بنی ہے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ذاتی ملکیت نہیں ہے، سرکاری جگہ ہے اور بقول سپریم کورٹ کے یا حکومت کے یا سرکاری عہدیداران کے کہ یہ پارک کے لیے جگہ چھوڑی گئی تھی جس پر مسجد بنا دی۔ مسجد بنے ہوئے 20-30 سال ہو چکے ہیں، اور پھر جو علاقے والے لوگ ہیں جن کے لیے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم پارک بنانا چاہتے تھے اور پارک کی جگہ پر مسجد بن گئی، علاقے کے لوگ جنہوں نے پارک استعمال کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارک کی جگہ مسجد چاہیے، مسجد بنی ہوئی ہے، ہمارے لیے زیادہ فائدے کا باعث ہے، ہم یہاں مسجد کو قائم رکھنا چاہتے۔ تو اہل علاقہ جو اس پارک کے حقیقی وارث ہیں یا مالک ہیں یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ مسجد کو گرا کر دوبارہ پارک بنایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد بنی ہوئی ہے، پارک بھی سرکاری جگہ ہے اور مسجد بھی پبلک پراپرٹی ہے، لہٰذا ہمیں مسجد کے یہاں ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر مسجد کو اگر روکنا تھا، حکومت روک سکتی ہے کہ جب مسجد بنائی جا رہی ہے تو اس کو روکا جائے، لیکن مسجد بنے ہوئے 20-30 سال ہو چکے ہیں، اہل علاقہ کی وہ ضرورت بن چکی ہے اور وہاں ہزاروں نمازی روزانہ نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس مسجد کو گرانا یہ قطعاً درست فعل نہیں ہے، قطعاً یہ درست فعل نہیں ہے۔
اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ مسجد ناجائز ہے، پھر بھی جب ایک چیز قائم ہو جاتی ہے نا، اور وہ کسی کی ذاتی پراپرٹی پہ قائم نہیں ہے، جب قائم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو برقرار رکھنا ہے۔ جیسے ایک حکومت قائم ہو جاتی ہے، ظلم سے، جبر سے اور بدعنوانی سے، انتخابات میں بدعنوانی کے ذریعے حکومت قائم کرنا جائز نہیں، لیکن حکومت قائم ہو چکی ہے، چاہے کسی طرح بھی حکومت قائم ہو گئی ہے، تو اس کے خلاف مسلح بغاوت جائز نہیں ہے۔ یہی بات علماء بتاتے ہیں نا، کوئی بھی عالم کسی بھی مکتب فکر کا، وہ چاہے پی ٹی آئی کا مخالف ہے، وہ کبھی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ بزور بازو پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کر دے، حالانکہ اس کا موقف یہ ہے کہ یہ حکومت بدعنوانی سے بنی ہے۔ جس کا یہ موقف ہے کہ یہ حکومت بدعنوانی سے بنی ہے، اس کے لیے بھی یہ درست نہیں کہ وہ یہ فتویٰ دے کہ حکومت کو اسلحے کے زور سے فارغ کر دیا جائے، کیونکہ یہ غلط طور پر بنی۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کتاب و سنت کی نصوص کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو مسجدوں سے روک دے، مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو روک دے اور مسجدوں کو برباد اور ویران کرنا چاہے۔ اگر کوئی شخص صرف مسجد کو قائم رہنے دیتا ہے، نمازیوں کو روکتا ہے، مسجد کی آبادی کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور جو مسجد کو مسمار کر دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے، اس کی بدبختی کتنی بڑی ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ایسے بدبخت جو مسجدوں کی ویرانی کی خواہش رکھتے ہیں کہ مسجدیں ویران ہو جائیں، مسجدوں میں اللہ کا ذکر نہ ہو، مسجدیں بند ہو جائیں، فرمایا دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اتنی بڑی بدبختی کون مول لے؟ مسجد قائم ہے 20-30 سال سے، اور یہاں دوگلی پالیسی دیکھیں۔ ایک طرف ایک وزیر اعظم کا بہت بڑا محل غیر قانونی قرار پاتا ہے، فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ محل غیر قانونی ہے، اس کو بنانے میں قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، لیکن ہماری معزز عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس کو جرمانہ ادا کر کے ریگولرائز کروا لیں، اس کو قانون کے دائرے میں لے آئیں جرمانہ ادا کر کے۔ دوسری طرف مسجد کا معاملہ آتا ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ غیر قانونی ہے، لیکن وہاں پر فیصلہ آتا ہے کہ مسجد کو ڈھا دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، اور قتل اس حوالے سے کوئی گنجائش، کوئی لچک نہیں ہے۔ یہ دونوں فیصلے عوام کے سامنے ہیں، دنیا والوں کے سامنے ہیں۔ عوام اتنی بھولی نہیں ہے، اتنی جلدی بھی بھول جانے والے معاملات نہیں ہیں کہ اگر وزیر اعظم کا محل ہو تو اس کو قائم رہنے دیا جائے، کہا جائے کہ جرمانہ ادا کر دو، لیکن محل نہ گرایا جائے، محل کو ختم نہ کیا جائے۔ لیکن مسجد کا معاملہ ہے تو کہا جائے کہ صرف ایک ہی فیصلہ اس بارے میں، دوسری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ تو یہ ہے کہ پارک کے لیے الگ جگہ لے لی جائے، یا لوگ اہل علاقہ جو ہیں وہ پیسے دے دیں۔ اگر غیر قانونی ہے اور یہی فیصلہ ہے کہ پارک ضروری ہے، مسجد ضروری نہیں ہے، ایک اسلامی حکومت کا کام پارک بنانا ہے، مسجد بنانا نہیں، اگر یہ بھی بات مان لی جائے تب بھی اس کو کسی طریقے سے مسجد کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کو حکم ہے اور اسلامی حکومت کو بالاولیٰ حکم ہے کہ ہر گلی محلے میں مساجد ہونی چاہیے اور ان کا انتظام و انصرام بھی ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی فلاحی ریاست یا مدینے کی ریاست کا ایک بنیادی فریضہ ہے، لیکن ہماری مدینے کی جو ریاست ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس فریضے سے غافل ہے بلکہ بہت ساری مساجد کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی کی تو بات ہے، اسلام آباد میں ایک مسجد، اس کو گرانے کے لیے مشینری آ گئی، مسجد کو گرانا شروع کر دیا گیا۔ وہاں پر بھی مسلمانوں نے پوری طاقت کے ساتھ ان لوگوں کو روکا اور مسجد کو بچایا۔ اور اب کراچی کی مسجد ہے، اس کے بعد سنا اسلام آباد کی ایک اور مسجد کا نمبر آ رہا ہے۔ تو مساجد پر حملے ہیں، مساجد کو ختم کرنے کی کوشش ہے، مدارس پر پابندیاں ہیں، اور یقین جانیں آپ نے سینما کھولنا ہے آپ اگلے دن کھول سکتے ہیں قانونی طور پر، بلکہ حکومت آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، سرمایہ کاری کرے گی آپ کے ساتھ مل کر کہ آپ بے حیائی کو بڑھاوا دیں۔ اور ذمہ داران یہاں موجود ہیں، ایسے لوگ جو مساجد اور مدارس سے منسلک ہیں اور انتظام و انصرام سنبھالے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ اگر آپ قانونی طور پر مسجد کے لیے NOC حاصل کرنا چاہیں تو کئی سال آپ کو ذلیل ہونا پڑے گا، کئی سال لگا دیے جائیں گے کہ مسجد کے لیے آپ کو قانونی طور پر اجازت نہیں ملے گی کہ آپ مسجد بنائیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آج بھی جتنی مساجد ہمارے ملک میں بن رہی ہیں بغیر قانونی اجازت کے بن رہی ہیں، NOC نہیں دیا جا رہا، مسجد بن جاتی ہے پھر وہ NOC کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، پھر سالوں بعد کبھی اس کی قانونی اجازت مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر مساجد کو مسمار کر دیا جائے گا اس حکومت میں کہ یہ ساری جو ہے غیر قانونی ہے، حالانکہ ایک معاشرے کی ضرورت ہے، ایک محلے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر یہ اسلام کا مرکز ہو، وہ باجماعت نماز پڑھ سکیں، کتاب و سنت کی تعلیمات سے اپنے آپ کو روشناس کر سکیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوا سکیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہمارے ماحول معاشرے میں سکول بہت زیادہ ہیں، اکیڈمیاں بہت زیادہ آپ کو ملیں گی، دنیاوی تعلیم کے بندوبست کے لیے بہت زیادہ اہتمام ہے، سرکاری سکول ملیں گے، لیکن آپ کو سرکاری مسجد شاید کوئی بھی نہ ملے، ایک آدھ جو ہے وہ بھی بیرونی فنڈنگ سے بنائی گئی، دوسری کسی حکومت کی ایما پر بنائی گئی، ورنہ سرکاری مساجد کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ اور پھر ہمارا میڈیا جو ہے وہ منفی کردار ادا کرتا ہے اس حوالے سے، ایسے جاہلوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے۔ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ سما ٹی وی پر ایک بالکل جاہل اور اجڈ روافظ کے ایجنٹ، اہل سنت کے دشمن، مساجد مدارس کے مخالف ایک بندے کو اٹھا کے لایا گیا اور اس سے اسلامی حوالے سے ایکسپرٹ اوپینین طلب کیا جا رہا ہے۔ کتب آن لائن، آپ اکثر لوگ جانتے ہوں گے، ایک پروگرام ہے، وہاں پر بلایا جاتا ہے، کئی علماء کو بھی بلایا جاتا ہے، اور ایک جاہل انجینئر صاحب کو بلایا جاتا ہے، محمد علی مرزا صاحب کو، اسلام کے حوالے سے بالکل جاہل، اپنی فیلڈ ہے انجینئرنگ، اس میں کوئی ایک کارنامہ بھی نہیں، پوری زندگی میں ایک بھی کارنامہ، کوئی ایک ایجاد اس کے حصے میں آئی ہو، ایک ایجاد، کوئی دو چار کوئی ریسرچ آرٹیکلز لکھ دیے ہوں اپنے فیلڈ میں کہ میری اس میں مہارت ہے اور اس کا یہ ثبوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دین اسلام میں ٹانگ اڑانا، فقہی معاملات میں ٹانگ اڑانا ان کا محبوب مشغلہ ہے، مزہ آتا ہے۔ اب ظاہر ہے میرا فیلڈ نہیں ہے، میں کھڑا ہو کر یہاں آپریشن کے بارے میں بتاؤں گا تو ظاہر ہے مجھے تو مزہ آئے گا، لوگ بھی واہ واہ کر رہے ہوں گے، کیا بات ہے جی، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور یہ مولوی صاحب دیکھیں کتنا آسان طریقہ آپریشن کا بتا دیا۔
بڑے بڑے انجینئر فیل ہو گئے ہیں جی، مولوی صاحب نے ایسا نقشہ بنا دیا ہے عمارت بلڈنگ کا، بلے بلے نہیں ہو جائے گی، مزہ آئے گا نا۔ تو ایکسپرٹ اوپینین جہلا سے طلب کیا جا رہا ہے، ایسا شخص جس کو اوپر دیکھ کے بھی قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھنی آتی۔ یہ ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہم کہیں گے کہ یہ آیت پڑھ دو، اوپر دیکھ کر انگلی رکھ کر قرآن کی آیت صحیح نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی کسی ایک آیت کا ترجمہ زبانی نہیں کر سکتا، کوئی ایک حدیث اس کی عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کو بلایا جاتا ہے ایکسپرٹ اوپینین کے لیے کہ آپ بتائیں کہ مسجد کو قائم رہنا چاہیے کہ نہیں۔ اور جب کوئی عالم آگے سے مزاحمت کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، جو ایکسپرٹ ہے ہی نہیں اسلامی علوم و فنون میں، ان کو بلا کر آپ اسلام کے حوالے سے ایکسپرٹ اوپینین کس طرح لے رہے ہیں؟ تو آگے سے ڈھٹائی سے یہ جواب دیا جاتا ہے، جناب وہ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، انجینئر ہیں، اگر وہ دین کی طرف آتے ہیں یا اپنی رائے دیتے ہیں تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ علم اور اسپیشلی علم دین کی انتہائی کمی، اور ہم زیادہ تر لوگ نا اس سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں جسے ہم گیجٹ یا موبائل کہتے ہیں، ادھر ادھر کی تھوڑی بہت ہی لی اور اپنی طرف سے مفکر۔ اچھا دوسری بات، جو بھی کسی بھی عہدے سے 50-60 سال کا ہو کر ریٹائر ہوتا ہے، وہ آ کر کے کہتا ہے جی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، میرے خیال میں یہ ہے۔ اور یار تو انجینئر آدمی تھا، تو کہاں سے تفسیر اور فقہ کی بات اپنی جو توجیحات دینا شروع کر دیتا ہے؟ بدقسمتی سے میں شاہ جی میں ضیاء صاحب کی طرف جاؤں گا، آپ کا پیغام بالکل مل گیا وہ، لیکن وہ 60 سال والا انجینئر نہیں ہے، ابھی وہ بڑا ینگ آدمی ہے، اور اگر وہ دین کی طرف آ گیا تو میرے سپورٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی دین کی طرف بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ کسی انجینئر کو یہ لائسنس دے دیں کہ وہ کلینک کھول لے، انجینئر ہے نا۔ کسی انجینئر کو انگلش بھی آتی، اس انجینئر کو انگلش بھی نہیں آتی، بڑے بڑے بلنڈرز ہیں انگلش بولنے میں بھی، عام الفاظ میں بھی۔ چلو کسی انجینئر کو بہت انگلش آتی ہوگی، وہ میڈیکل کی بکس بھی پڑھ سکتا ہے نا، انگلش میں ہے، اس کو آپ یہ لائسنس دے دیں، اجازت دے دیں کہ وہ اپنا کوئی کلینک کھول کے بیٹھ جائے؟ نہیں اجازت دیں گے نا۔ عطائی ڈاکٹروں کے خلاف، ان پڑھ ڈاکٹروں کے خلاف جن کی یہ فیلڈ نہیں ہے، جنہوں نے باقاعدہ ڈگری نہیں لی طبی علوم و فنون میں، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کلینک کھول لے۔ حکومت ان کو پکڑتی ہے، ان کو گرفتار کرتی ہے، ان کو سزائیں دیتی ہے، ان کو قید کرتی ہے، لیکن اسلام دین، ہماری شریعت اتنی مظلوم ہے کہ ہر شخص کو حق ہے، ہر جاہل کو حق ہے، ہر اجڑ کو یہ حق ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی رائے مسلط کرے۔ تو آگے سے جواب یہ آتا ہے جی انجینئر صاحب ہیں جی، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپریشیٹ کریں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ دوسرے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کریں، کسی انجینئر کو کلینک بنانے کی بھی اجازت دلوا دیں، کسی ڈاکٹر صاحب کو آپ نقشے پاس کرنے کی بھی اجازت دے دیں، نقشے بنوانے کی بھی اجازت دیں، وہ بنا کر لوگوں میں بانٹے۔ ہر فیلڈ میں پھر آپ کریں، دین اتنا مظلوم فیلڈ ہے، ہر کس و ناقص کو آپ اجازت دیں کہ وہ اپنی۔ اور پھر آگے سے کیا کہتے ہیں جی، اندازہ کریں ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے جی، کہ بعض لوگ اس مسجد کو مسجد زرار کہہ رہے ہیں جو منافقین نے بنائی تھی، تو یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس مسجد کو گرایا جانا چاہیے، اس مسجد کو گرایا جانا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ دلیل یہ ہے کہ کل کو کوئی اور بھی بنائے گا، تو بھی بنائے گا تو روکو اس کو بنانے سے پہلے۔ دیکھیں اس معاملے میں ہمیں اتنا ہارڈ سٹانس اس حوالے سے نہیں لینا چاہیے کہ ہم کسی مکتب فکر کی مسجد کو مسجد درار کے ساتھ تشبیہ دے دیں جو سورہ توبہ میں خالصتاً منافقین سے متعلق ہے، اور یہ کہنا کہ جی ہم جو مسجد بن چکی ہے اب اس کا احترام کریں۔ میرے بھائی، جب ابھی رشتہ طے ہی نہیں ہوا تو کوئی خامند اپنے ہونے والی بیوی کو جس سے ابھی نکاح ہی نہیں ہوا اس کے حقوق کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ حقوق تو نکاح کے بعد شروع ہوں گے۔ قبضے کی جگہ پہ مسجد آپ بنا ہی نہیں سکتے، ایک مسجد بنا لی اس کے بعد اس کے حقوق بتانا یہ بالکل غلط ہے۔
بناتے ہوئے روکو نا. 20 25 30 سال بعد آپ کو یاد آتا ہے جب اہل محلہ یا اہل علاقہ کی ضرورت بن چکی ہے. یا آپ ان کو متبادل مسجد بنا دینا جی, سامنے کوئی بڑی بلڈنگ لے کر وہاں مسجد قائم کر کے ان کو کہیں کہ یہ آپ کی مسجد ہے اور اس کو ہم نے پارک ہی بنانا تھا, بس چلیں ایسے کر لیں. بھی قرآن نے 2 طرح کی مساجد کا ذکر کیا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ انجینئر صاحب کتنے جاہل ہیں, کتنے بالکل اجڑ ہیں اس معاملے میں. کہتے ہیں کہ اس کو مسجد زرار یعنی منافقوں کی مسجد نہیں کہنا. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کو منافقوں کی مسجد نہیں کہنا. تو دوسری طرف قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک مسجد وہ ہے جس کو منافق بناتے ہیں, اسلام کی دشمنی کے لیے بناتے ہیں, ایسی مسجد کو قائم نہیں رہنا چاہیے. اور دوسری مسجد قرآن کیا بتاتا ہے, وہی 11واں پارہ جہاں مسجد زرار کا ذکر ہے. دوسری مسجد لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اے نبی, جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں. اور یہ آیت گول کر گیا, یا شاید اس جاہل کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ آیت بھی اسی آیت کے ساتھ ہے قرآن میں کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے اور وہ مسجد قائم ہو چکی ہے, اس مسجد میں پھر نمازیں پڑھنی ہیں, اس مسجد کو گرانا نہیں ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صادق آ رہا ہے. فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں پھر قیامت کا انتظار کرو, سمجھو کہ قیامت بالکل قریب آ گئی. نااہل لوگوں کے سپرد معاملات ہو جائیں, میں جس چیز کا اہل ہی نہیں ہوں, مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کے بارے میں اپنا ایکسپرٹ اوپینین شیئر کروں. میں ایکسپرٹ ہوں ہی نہیں, تو جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں ایکسپرٹ ہوں اور میرا یہ اوپینین ہے اس بارے میں. تو جو جہلاء مسلط ہیں ہمارے پاس, ہمارے سارے اداروں میں تقریباً الا ماشاء اللہ. تو ہماری یہ درخواست ہے معزز اور محترم سپریم کورٹ سے بھی کہ وہ اپنے اس فیصلے کو واپس لے. اور مسجد کے حوالے سے یہ بڑا حساسیت والا مسئلہ ہے. آپ یہ دیکھ لیں, ویسے تو یہ رونا رویا جاتا, لوگ کہتے ہیں جی مسلمانوں میں خصوصاً مذہبی لوگوں میں بہت شدت پسندی ہے اور رواداری بالکل نہیں ہے, یہی کہا جاتا ہے نا. آج دیکھیں کہ مسجد ہمارے مسلک کی نہیں ہے, دیوبندی مکتبہ فکر کی ہے, لیکن آواز کون اٹھا رہے ہیں؟ اہل حدیث آواز اٹھا. بھئی رواداری ہے نا, یہ رواداری ہے. جن معاملات میں رواداری اسلام نے روا رکھی ہے ہم بالکل اس میں شدت پسندی کے قائل نہیں ہیں, اور جن معاملات میں اسلام نے شدت رکھی ہے ہم ان میں رواداری کے قائل نہیں ہیں. مسجد کو گرانا قطعاً درست نہیں ہے, ہم اس حوالے سے رواداری کے قائل نہیں ہیں. مسجد قائم ہو چکی ہے, مسلمان ہیں, چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں, مسلمان ہیں, مسجد قائم ہو چکی ہے, عرصہ گزر چکا ہے, اس کو گرانا قطعاً درست نہیں ہے. ہمارے اداروں کو سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے اور ملک میں خانہ جنگی کی طرف ملک کو نہیں دھکیلنا چاہیے. پہلے کئی ایک معاملات ایسے ہو چکے ہیں جن کے غلط نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا مذہبی معاملہ ہے, اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے. زیادہ سے زیادہ لوگ تیار ہیں, کہتے ہیں ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, آپ پیسے لے لیں اور پارک بنا دیں. آپ نے اسی جگہ پہ پارک بنانا ہے, 20-30 سال سے پارک کے بغیر گزارا ہو رہا ہے, اور جو جگہ خالی پڑی ہے وہاں عوام کہہ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر مسجد کے پاس, وہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہے, یہاں مسجد کو گرا کر بھی کوڑا کرکٹ کی جگہ بنا دی جائے گی. تو اس کی بجائے بہتر نہیں کہ مسجد ہی قائم رہے. پارک بھی ہمارے لیے بنانا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں مسجد کی ضرورت ہے, تو آپ کیوں اس کو قائم نہیں رہنے دیتے جبکہ اس کو 20 سال 25 سال 30 سال گزر چکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت اور ہماری ریاست کو یہ توفیق دے کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام کی ترویج و اشاعت کا بندوبست کرے اور پورے ملک میں خود مساجد کا جال بچھائے. یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے, پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے نا کہ مسجد
کس نے بنانی ہے کس نے نہیں بنانی، خود ہی مسجدیں قائم کریں، ہر محلے میں مسجد ہوگی، بنائیں مسجدیں، اور وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کے حساب سے ان کو نمائندگی دے دی جائے، کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو نمائندگی دے دی جائے، جہاں دیوبندی زیادہ ہیں دیوبندیوں کو وہاں کا چارج دے دیا جائے، بریلوی زیادہ ہیں ان کو دے دیا جائے، اہل حدیث زیادہ ہیں ان کو دے دیا جائے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن اسلامی حکومت اپنا کام کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔